بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو لیکچر کے حوالے سے سیکنڈری کامرس کا سبجیکٹ کمرشل جغرافیہ، یہ لیکچر 28 ہے، چیپٹر 7 یا شروع کر رہے ہیں۔ ورلڈ پاپولیشن، پاپولیشن آبادی، آبادی کیا ہوتی ہے، کس کو کہتے ہیں، یہ سوال ہے۔ ایکسپلین دی میننگ آف پاپولیشن اینڈ گروتھ آف پاپولیشن، آبادی کیا ہے اور افزائش آبادی کس کو کہتے ہیں۔ تو میننگ آف پاپولیشن، دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے بستے ہیں وہ سارے کے سارے پاپولیشن میں شامل ہیں۔ دی ورڈ پاپولیشن مین از دی سم آف آل ہیومن آن ارتھ، پورے کرۂ ارض پر، پورے خطۂ زمین پر دنیا کے جہاں جہاں لوگ آباد ہیں ان سب کا مجموعہ، ان سب کا ٹوٹل یعنی سم، وہ پاپولیشن کہلاتی ہے۔ میننگ آف گروتھ آف پاپولیشن، آبادی کا بڑھنا، کیسے آبادی بڑھ رہی ہے، کتنی بڑھ رہی ہے، کس ریشو سے بڑھ رہی ہے، وہ گروتھ آف پاپولیشن کہلاتی ہے۔ گروتھ آف پاپولیشن مینس ٹو انکریز، بڑھنا، ان دی کوانٹٹی، آبادی، مقدار، آف پاپولیشن ان دی ورلڈ، دنیا میں جو آبادی کی تعداد یا مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے وہ اضافہ جو ہے وہ گروتھ آف پاپولیشن کہلاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹ سینسس بیورو، یونائٹڈ اسٹیٹ سینسس بیورو کے مطابق دیٹ دی ورلڈ پاپولیشن ایکسیڈ 7 بلین آن March 12, 2012، ورلڈ پاپولیشن از گروئنگ نیئرلی 80 ملین پیپل پر ایئر۔ تو کہہ رہے 2012 کی جو رپورٹ، سروے رپورٹ ہے اس کے مطابق کہ دنیا کی آبادی جو ہے 7 بلین سے زیادہ ہو چکی ہے اور 80 ملین پیپل جو ہے سالانہ جو ہے دنیا کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آبادی جو ہے کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس آبادی کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے یا انڈر پاپولیٹڈ کنٹری ہے۔ چونکہ ملک کے اندر ریسورسز جو ہیں وہ ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمیں لیبر ریکوائرڈ ہے۔ لیبر جو ہے پاپولیشن سے ہی ہمیں ریسیو ہوتی ہے۔ جو ورکرز ہیں، جو لیبر ہے، جو کام کرنے والے افراد ہیں، وہی سب سے زیادہ ملک کی معیشت کے لیے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں پاپولیشن سے پتہ چلتا ہے۔ اب پاپولیشن اور ریسورسز، اس کو کمپیئر کر کے جو ہم ملک کی اکنامی کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ کس لیول پر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ریسورسز زیادہ ہیں اور ورکرز کم ہیں تو یہ انڈر پاپولیٹڈ کنٹری کہلاتی ہے، یعنی تفریط آبادی، اس کی آبادی میں جو ہے یا تو فوراً لیبر باہر سے منگوا کے اضافہ کیا جائے تاکہ جو ملک میں موجود ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے پروڈکشن کو بڑھایا جائے اور ملک کی جو نیشنل انکم ہے اس کو انکریز کیا جائے۔ اور اگر جو ہے وہ اب ریسورسز کم ہیں اور لیبر زیادہ ہے تو یہ اوور پاپولیٹڈ کنٹری کہلائے گی، اور اس میں جو ہے ہمیں لیبر کی جو کوانٹٹی ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ جو ہے اکارڈنگ ٹو ریسورسز لیبر ہو جائے۔ اس میں مختلف ٹیکنکس ہیں لیبر کنٹرول کرنے کی، یا لیبر کو کہیں اور بھی ٹرانسفر کیا جائے جہاں اس کی ریکوائرمنٹ ہو۔ تو یہ لیبر کا اسٹڈی ہمارے لیے بہت اہم ہے، یعنی پاپولیشن کی اسٹڈی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اسٹیٹ دی فیکٹرز افیکٹنگ پاپولیشن، اب دنیا کی آبادی جو ہے دن بدن جو بڑھ رہی ہے، جو ابھی بتایا کہ جو 80 ملین پر پیپل جو ہے وہ اینول ہماری انکریز ہو رہی ہے، تو جو ہے وہ یہ آبادی انکریز ہونے کی کیا فیکٹرز ہیں، کیا وجوہات ہیں۔ تو یہ دو ٹائپ کے فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک تو جو ہے وہ قدرتی عوامل ہیں اور ایک جو ہے غیر قدرتی عوامل ہیں، یعنی ایک فزیکل فیکٹرز ہیں اور ایک نان فزیکل فیکٹرز ہیں۔ اس کو ہم جغرافیکل فیکٹرز کہہ سکتے ہیں، جغرافیائی عوامل اور نان جغرافیکل فیکٹرز۔ تو یہ دو ٹائپ کے ہمارے پاس فیکٹرز آ رہے ہیں، جغرافیکل فیکٹرز، نان جغرافیکل فیکٹرز۔ تو پہلے ہم جغرافیکل فیکٹرز کو، ہم یہ لسٹ ہمارے سامنے موجود ہے، یہ بتاتے ہیں۔ جغرافیکل فیکٹرز میں ماؤنٹین ایریاز، جو علاقے پہاڑی علاقے ہیں، بڑی سخت زندگی ہوتی ہے، اونچے نیچے پہاڑ، پھر پہاڑ، کوئی بہت اونچا پہاڑ، کوئی سیدھے پہاڑ، کوئی جو ترچھے پہاڑ، کوئی چھوٹے پہاڑ، کسی پہاڑ پہ ریسورسز وسائل ماؤنٹین پر موجود ہیں، کسی پر نہیں ہیں، تو وہاں کی جو ہے وہ ایسے ایریے کی پاپولیشن ہے وہ ذرا کم ہوتی ہے، آبادی کم ہوتی ہے، ریسورسز کم ہیں، لوگ اپنے جو ہے وہ روزگار کو حاصل کرنے کے لیے اس علاقے کو چھوڑ کر جو ہے موبیلیٹ کرتے ہیں، مائیگریٹ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو یا انف اور سفیشینٹ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ روزگار مل سکے۔
تو ایک جو ہے وہ ماؤنٹین ہے، پھر پیلیٹوز جو ہے اس کے حساب سے بھی پاپولیشن، پھر پلین ایریاز جو ہے وہ میدانی علاقے کہلاتے ہیں۔ میدانی علاقے جو ہے وہ بالکل ہموار ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کھیتی باڑی بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، انڈسٹریز فارم ہو سکتی ہیں اگر وہاں پہ نیچرل ریسورسز موجود ہیں۔ تو سندھ کا میدانی علاقہ، پنجاب کا میدانی علاقہ جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان کے اعتبار سے اور دنیا کے جو ہے میدانی علاقے جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈکشن بھی ہو سکتی ہے اور انڈسٹریل پروڈکشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی زرعی پیداوار بھی ہو سکتی ہے اور صنعتی پیداوار بھی، اس لیے پلین ایریاز جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ کلائمیٹک کنڈیشنز جو ہے وہ یعنی موسمی اثرات بھی جو ہے وہ آبادی پر جو ہے انحصار کرتی ہے۔ جہاں شدید برف باری ہوتی ہے جیسے گلیشیئر، وہاں پہ جو ہے آبادی بہت ہی کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر، اور جہاں موسم ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں بھی آبادی تھوڑی گلیشیئر سے تو زیادہ لیکن میدانی علاقوں سے کم ہوتی ہے۔ جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے کلائمیٹ جو ہے وہ ماڈریٹ ہوتا ہے، معتدل ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ گرمی نہ بہت زیادہ سردی، جو ہے وہاں کی آبادی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ ہم پاکستان میں بھی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو کراچی ایسا علاقہ ہے جہاں جو ساحل سمندر ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ یہاں کا کلائمیٹ ماڈریٹ ہوتا ہے۔ سردیوں میں سب سے کم سردی جو ہے وہ کراچی کے علاقے میں ہوتی ہے، باقی جو ہے وہ ملک کے دیگر علاقے جو ہے وہ سردی کے حساب سے زیادہ لپیٹ میں ہوتے ہیں۔ مائنس میں ٹیمپریچر جا رہا ہوتا ہے، -5 -7۔ اسکردو جیسا علاقہ جو ہے اور جو ہے سوات اور مریض، کاغان، یہ علاقے جو ہیں پہاڑی علاقے جو شمالی علاقے، یہ ان علاقہ جات میں جو ہے وہ جو ٹیمپریچر ہے وہ مائنس میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن کراچی میں جو ٹیمپریچر ماڈریٹ معتدل ہوتا ہے، تو لوگ پھر یہاں موبلیٹ کر جو ہے وہ رہتے بستے مائیگریٹ کر کے اور یہاں اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ گرمیوں میں دیگر علاقوں میں شدید گرمی ہوتی ہے، گرم علاقوں میں جس میں جو ہے وہ سندھ کے جو میدانی علاقے ہیں اور پنجاب کے میدانی علاقے ہیں، لاہور وغیرہ سبی اور جو ہے وہ سکھر، یہ شدید گرمی میں جو ہے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کراچی جو ہے اس میں ماڈریٹ ہوتا ہے۔ تو ایسے جو کلائمیٹک کنڈیشنز جو ہیں یہ بھی افیکٹ کرتی ہیں، لوگ وہاں زیادہ سے زیادہ موبلیٹ کرتے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ پورے ملک میں سب سے زیادہ آبادی جو ہے کراچی میں، حالانکہ کراچی جو ہے وہ مسائل کا شہر کہلاتا ہے، پانی کے مسائل اور جو ہے وہ یعنی سیوریج کے مسائل، بجلی کے مسائل، اتنے سارے مسائل ہونے کے باوجود بھی جو ہے کراچی جو ہے آبادی کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے ملک میں۔ اس کی وجہ یہ کلائمیٹک کنڈیشنز یعنی ماڈریٹ ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہے وہ سوئل، زمین بھی ہے، چونکہ جہاں کی زمین زرخیز ہو یا جہاں کی زمین کے اندر یعنی پیلیٹوز کے قریب جو ہے وہ ہمیں نیچرل ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں، تو وہاں پھر انڈسٹریز جو ہے وہ فارم ہو سکتی ہیں، اس لیے جو ہے وہ سوئل کے اور جو ہے وہ کلٹیویشن ہو سکتی ہے، تو اس لیے جہاں کی زمین زیادہ زرخیز ہے وہاں بھی لوگ زیادہ موبلیٹ کرتے ہیں۔ پھر منرل ریسورسز، معدنی وسائل، جہاں پر جن علاقوں میں معدنی وسائل موجود ہیں وہاں پر جو ہے زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز فارم ہو سکتی ہیں، اس لیے لوگ وہاں انڈسٹریل ایریا بن جاتا ہے، جیسے شکاگو اور جو ہے چائنا کے شنگھائی، اس طرح کے علاقے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے لوگ زیادہ موبلیٹ کر کے اور اپنی جو روزگار کو حاصل کرتے ہیں۔ انرجی ریسورسز، قوتی وسائل، پاور ریسورسز کہلاتے ہیں، جس میں الیکٹریسٹی ہے، کول ہے، گیس ہے، ان سے جو پاور ملتی ہے جس میں انڈسٹریز رن کرتی ہیں۔ تو جہاں جو ہے وہ یہ انرجی ریسورسز اور پاور ریسورسز اویلیبل ہوں گے وہاں، اور منرل ریسورسز ہیں وہاں بھی انڈسٹریز فارم ہوتی ہیں، وہاں پاپولیشن زیادہ ہوگی۔ نیچرل ویجیٹیشنز یعنی قدرتی جو پودے ہیں، قدرتی جو ہے وہ جھاڑیاں، جڑی بوٹیاں، درخت اگ جانا، جنگلات کا ہو جانا، وہاں بھی جو ہے وہ آبادی کی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ کلٹیویشن بھی اچھی ہو سکتی ہے چونکہ زمین زرخیز ہے اور لکڑیاں وہاں سے اویلیبل ہیں، اور ٹمبر انڈسٹری جو ہے وہ فارم ہو سکتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ نیچرل ویجیٹیشن بھی جو ہے زیادہ پاپولیشن کو افیکٹ کرتی ہے۔ ڈیزیزز، جہاں پہ بیماریاں ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ زیادہ آباد نہیں ہوتے، لیکن جن علاقوں میں بیماریاں کم ہیں وہاں بھی لوگ زیادہ آباد ہوتے ہیں، یا جہاں بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی فیسلٹیز موجود ہوں وہاں بھی لوگ زیادہ آ کر آباد ہوتے ہیں۔ انڈسٹریل سینٹرز، تو یہ بات تو اوپر سے کئی دفعہ ہمارے سامنے آ چکی ہے، جو بڑے بڑے جو دنیا کے صنعتی مراکز ہیں جیسے انگلینڈ میں اور جو ہے وہ چائنا میں، جاپان میں،
تو ان کے جو ہے بڑے بڑے علاقوں میں جو لوگ آ کر آباد ہوتے ہیں، تو وہاں کے وہیں کے علاقے کے لوگ، اسی ملک کے لوگ زیادہ آباد ہوتے ہیں، تو یہ انڈسٹریل سینٹرز کی وجہ سے بھی آبادی زیادہ ہوتی ہے۔ کوسٹل اینڈ ریور بینک، اسی طرح جو ساحلی علاقے ہیں دریاؤں کے اور سمندروں کے، اگر جو ہے وہ بہترین ساحلی علاقے ہیں جہاں پر فشنگ کے جو ہے وہ ہم چیپٹر پڑھ چکے ہیں کمرشل میں، چیپٹر 4 میں، تو فشنگ سینٹرز بن جاتے ہیں اور فشنگ فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں، تو وہاں بھی لوگ پھر آ کر آباد ہوتے ہیں، اپنی روزگار حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ جغرافیکل فیکٹرز ہیں، قدرتی ہیں، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ نان جغرافیکل فیکٹرز اس میں اکنامیکل، پولیٹیکل اینڈ ہسٹوریکل ہیں۔ اکنامیکل فیکٹرز میں ایگریکلچر ایکٹیویٹیز، جہاں پہ زرعی سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہیں، اب اس میں جو مشینیں وغیرہ استعمال کی جا رہی ہیں، یعنی ماڈرن مشینز اینڈ اکوپمنٹس ایگریکلچر میں، تو وہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں، اس میں اکنامیکل فیکٹرز ہیں۔ یہ بھی جو ہے وہ انڈسٹریل ایکٹیویٹیز، جہاں پہ جو صنعتی سرگرمیاں بہت زیادہ عروج پر ہیں، مشینیں بنا کر انڈسٹریز فارم کی ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ وہاں پہ یعنی صنعت سے روزگار حاصل ہو رہا ہے۔ برتھ اینڈ ڈیتھ ریٹ، یعنی پیدائش اور اموات کی شرح، تو جن علاقوں میں جو ہے وہ پیدائش کی ریٹ جو ہے وہ یعنی ڈیتھ ریٹ کم اور گروتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ، برتھ ریٹ زیادہ ہے تو وہاں کی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے، یعنی میڈیکل فیسلٹیز موجود ہیں، ڈیزیز کنٹرول کی جا رہی ہیں، تو ڈیتھ ریٹ کم ہے، اور جو ہے وہ برتھ ریٹ زیادہ ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ پاپولیشن انکریز ہو جاتی ہے۔ مائیگریشن یعنی تو بار بات سامنے آ رہی ہے، یعنی منتقلی، ہجرت، تو لوگ اپنے روزگار کو حاصل کرنے کے لیے، جو بہترین سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے، جو ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، یا جو میڈیکل فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ موو کرتے ہیں، موبیلیٹ کرتے ہیں، تو جتنی مائیگریشن ہوگی اتنی آبادی زیادہ ہوگی۔ پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں، کچھ علاقوں میں جو ہے سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے، تو وہاں پہ لوگ موبیلیٹ نہیں کرتے، وہ نہیں، بلکہ وہاں سے جو ہے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں یہ پولیٹیشنز جو ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پاپولیشن ڈسٹرب ہوتی ہے۔ پھر ہسٹوریکل فیکٹرز، کچھ جو ہے وہ تاریخی جو ہے مقامات ہیں، جیسے دریائے نیل ہے، دریائے دجلہ ہے، تو اس قسم کے جو ہے وہ ہسٹوریکل جو پلیسز ہیں، وہاں پر لوگ زیادہ آباد ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے سارے فیکٹرز ہیں پاپولیشن کو افیکٹ کرنے کے۔ باقی اسی چیپٹر سے متعلق چیزیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم۔